السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رمضان اسپیشل میں سلسلہ چل رہا ہے عید اور فطرہ۔ آج کے سوال کا ٹاپک ہوگا کہ عید کی نماز میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائیں تو نماز کیسے ادا کریں۔ آئے مکمل سوال اور پھر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب سنتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتی اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص نماز عید کی پہلی رکعت کی زائد تکبیروں میں سے ایک یا دو تکبیروں کے بعد شامل ہو تو وہ شخص یہ تکبیریں کب کہے گا، اور اگر اس کی تینوں تکبیریں رہ جائیں اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہو یا امام صاحب کے رکوع میں جانے کے بعد شامل ہو تو زائد تکبیریں کب کہے گا۔ آئیے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت شامل ہو جب امام صاحب پہلی رکعت کی ایک یا دو یا تینوں تکبیریں کہہ چکے ہوں تو یہ شخص نماز شروع کرنے کے بعد پہلے اپنی رہ جانے والی زائد تکبیرات کہے گا۔ اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، تکبیرات کہنے کے بعد پھر امام کی پیروی کرے گا، یعنی پھر خاموش ہو کر قرات سنے گا۔ اگر امام صاحب کے رکوع میں جانے کے بعد شامل ہوا اور اسے ظن غالب ہے کہ وہ قیام کی حالت میں زائد تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے گا تو قیام کی حالت میں تکبیریں کہے، پھر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے ظن غالب ہو کہ زائد تکبیریں کہنے سے پہلے امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا تو قیام کی حالت میں تکبیریں نہ کہے بلکہ رکوع میں جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیریں کہے۔ پھر اگر امام تکبیرات عید مکمل کرنے سے پہلے رکوع سے کھڑا ہو جائے تو اب امام کی پیروی کرتا ہوا رکوع سے کھڑا ہو جائے، جو تکبیریں رہ گئیں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ در مختار میں ہے، یعنی اگر مقتدی نے امام کو قیام میں تکبیر کہنے کے بعد پایا تو وہ فوراً اپنی رائے کے مطابق تکبیر کہے گا کیونکہ یہ مسبوق ہے۔ مذکورہ عبارت کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں، یعنی مقتدی نماز میں شامل ہوتے ہی اپنی تکبیریں کہے گا اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، جیسا کہ حلیہ میں ہے۔ مزید اس میں فرماتے ہیں، یعنی اگر اس نے امام کو رکوع میں پایا اور اسے ظن غالب ہے کہ وہ امام کو رکوع میں پائے گا تو حالت قیام میں اپنی رائے کے مطابق تکبیرات عید کہے، ورنہ رکوع کرے اور رکوع میں تکبیریں کہے، بخلاف امام ابو یوسف کے، اور رکوع میں تکبیریں کہتے ہوئے ہاتھ بلند نہ کرے گا کیونکہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، ہاتھ بلند کرنے کا یہ محل نہیں ہے۔ اور اگر امام رکوع سے اٹھ جائے تو باقی تکبیرات ساقط ہو جائیں گی تاکہ امام کی متابعت فوت نہ ہو، اور اگر اس نے امام کو رکوع سے اٹھنے کے بعد پایا تو اب تکبیریں نہیں کہے گا کیونکہ بعد میں یہ تکبیرات سمیت اس رکعت کی قضا کرے گا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، یعنی اگر کسی نے امام کو عیدین کے رکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے گا، پھر اگر ممکن ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی تکبیرات کہہ لے گا اور رکوع میں شامل ہو جائے گا، تو ایسا ہی کرے اور تکبیرات اپنی رائے کے مطابق کہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو وہ رکوع میں جائے اور تکبیرات کہے۔ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اسی طرح سراج الوہاج میں ہے، اور جب وہ رکوع میں تکبیر کہے گا تو اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرے گا۔ اسی طرح کافی میں ہے، اگر مقتدی کے کچھ تکبیریں پڑھنے کے بعد امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو یہ بھی سر اٹھا لے اور امام کی پیروی کرے، باقی تکبیرات ساقط ہو جائیں گی۔ اسی طرح سراج الوہاج میں ہے، اگر اس نے امام کو کوما میں پایا تو اب وہ تکبیرات نہ کہے کیونکہ بعد میں وہ تکبیرات سمیت اس رکعت کی قضا کرے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اس وقت تین تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور تین ہی کہے اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہی اور اس نے تکبیریں نہ کہی کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو جائیں گی۔